آج کی سیاسی ڈائری سیاست کے ایک نامور کھلاڑی معراج محمد خان کے بارے میں ہے۔ معراج محمد خان ہماری قومی سیاست کا ایک اہم کردار رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے سیاسی تاریخ کے بعض اہم واقعات سے پردہ اٹھایا جاتا ہے۔ 1970 کے قومی انتخابات میں عوامی لیگ مرکزی اکثریتی پارٹی بن کر ابھری، جبکہ پیپلز پارٹی مغربی پاکستان میں سب سے زیادہ نشستیں جیتنے کے باوجود مرکز میں دوسرے نمبر پر تھی۔ ان انتخابات میں پیپلز پارٹی نے معراج محمد خان کو لیاقت آباد کراچی کے حلقے سے اپنا امیدوار نامزد کیا، مگر انہوں نے کمیونسٹ پارٹی کی ہدایت پر انتخابات میں حصہ نہ لیا۔ جنرل یحییٰ اور ذوالفقار علی بھٹو کے جوڑ توڑ کے نتیجہ میں ڈھاکہ میں ملٹری آپریشن ہوا، جس کے اختتام پر بنگلہ دیش کے معرض وجود میں آنے کے بعد بھٹو نے "شکر ہے پاکستان بچا لیا گیا" کا مشہور بیان دے کر اس ملٹری آپریشن کی اعلانیہ حمایت کی۔ معراج محمد خان اس ملٹری آپریشن کے خلاف تھے۔ عوامی لیگ کو کچلنے کے بعد بھٹو کو جنرل یحییٰ خان کی طرف سے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ شاید وہ پیپلز پارٹی کو اقتدار منتقل کرنے میں لیت و لال سے کام لے۔ چنانچہ بھٹو کے اس بیان کے بعد جنرل یحییٰ خان نے انہیں ایوان صدر میں طلب کیا۔ بھٹو نے جاتے ہوئے معراج محمد خان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ معراج محمد خان کے مطابق جب وہ بھٹو صاحب کے ساتھ ایوان صدر میں داخل ہوئے تو یحییٰ خان کو جنگیہ پہنے بڑی سی میز پر شراب کی بوتلیں رکھے مے نوشی میں مصروف پایا۔ ملاقات کے دوران بھٹو نہایت ضبط اور خاموشی سے اس کی ڈانٹ ڈپٹ سنتے رہے، جس پر معراج محمد خان سے رہا نہ گیا اور انہوں نے یحییٰ خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، "آپ جنگیہ پہنے اور شراب کی بوتل سامنے رکھے کس طرح ایک منتخب عوامی لیڈر سے مخاطب ہیں؟" یہ سن کر صدر یحییٰ خان، جو کثرت شراب نوشی کی وجہ سے پہلے ہی اپنی ہوش و حواس کھو چکا تھا، زبان نکال کر دونوں کا منہ چڑھانے لگا۔ معراج محمد خان نے پھر جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، "جناب صدر، ہوش کے ناخن لیں، ہم عوامی لوگ ہیں۔ اگر آپ نے اپنا رویہ نہ بدلا اور دھمکانے کا یہ انداز نہ چھوڑا تو ہم ایوان صدر سے آپ کا باہر نکلنا محال کر دیں گے۔ آپ کی گاڑی راولپنڈی سے گزر نہیں سکے گی"۔ جس پر ذوالفقار علی بھٹو نے معراج محمد خان کی طرف دیکھا، جو نہایت بے باکی کا مظاہرہ کر رہے تھے، پھر اپنے پیر سے ان کا پاؤں دبایا کہ بس مزید کچھ مت بولنا، جس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ معراج محمد خان ایوب خان اور یحییٰ کے ادوار میں کئی بار جیل یاترا کر چکے تھے، اس لیے وہ نڈر ہو چکے تھے۔ جب بھٹو اقتدار میں آئے تو معراج محمد خان کو پبلک افیئرز کا مشیر بنا دیا گیا۔ تب کابینہ میں مولانا کوثر نیازی دائیں بازو اور حکومتی حلقوں میں معراج محمد خان بائیں بازو کی نمائندگی کرتے تھے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ وزیر اطلاعات تھے جب پاکستان ٹیلی ویژن پر جنرل اے کے نیازی کے معاہدہ شکست پر دستخط کی فلم دکھانے پر شدید رد عمل ہوا تو عبدالحفیظ پیرزادہ کو ہٹا کر وزارت اطلاعات مولانا کوثر نیازی کے حوالے کر دی گئی۔ یوں مولانا بھٹو کے قریب ہوتے گئے۔ 1973 میں نئے آئین کے نفاذ کے بعد معراج محمد خان کو پبلک افیئرز کا وزیر مملکت بنا دیا گیا، مگر اپنے انقلابی مزاج کی وجہ سے انہیں یہ ترقی راس نہ آ سکی۔ جب کراچی کے سائٹ اور لانڈی کے علاقوں میں مزدوروں پر پولیس فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا تو معراج محمد خان کے سامنے بھٹو کا ایک نیا چہرہ سامنے آیا۔ انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اپنی ہر تقریر کا آغاز میرے مزدوروں کسانوں سے کرنے والے بھٹو کے عہد حکومت میں ان مزدوروں پر بے رحمی سے گولیاں برسائی جائیں گی۔ بھٹو کے قول اور فعل میں تضاد کی وجہ سے معراج محمد خان کے شیشہ دل میں بال آ چکا تھا۔ 1 سال بعد ان پر پولیس تشدد ہوا، جس سے ان کی ایک آنکھ کی بینائی ہمیشہ کے لیے متاثر ہو گئی۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز معراج محمد خان مزار قائد کے قریب سے گزر رہے تھے
کہ مختلف سکولوں کے مرد اور خواتین اساتذہ پر پولیس کو وحشیانہ تشدد کرتے دیکھا۔ انہوں نے گاڑی رکوائی اور نیچے اتر آئے۔ اس دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک پولیس والے نے ایک خاتون استاد کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس کے کپڑے پھاڑ دیے۔ پولیس والے کے اشتعال کی وجہ یہ تھی کہ اس خاتون استاد نے غصے میں پولیس افسر کو تھپڑ مار دیا تھا۔ مراج محمد خان سے یہ سب برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے خاتون استاد کو پولیس والے کے مزید دستے برس سے بچاتے ہوئے اس کی پٹائی شروع کر دی، جس پر پولیس کے کئی جوان مراج محمد خان پر پل پڑے۔ انہوں نے ان پر اندھا دھند لاٹھیاں برسانا شروع کر دیں، جس سے وہ سڑک پر گر گئے۔ بے رحم پولیس کو پھر بھی صبر نہ آیا، وہ ان پر مسلسل لاٹھیاں برساتے رہے۔ مراج محمد خان سر پھٹنے کی وجہ سے لہو لہان ہو چکے تھے۔ بالآخر پولیس انہیں اس حالت میں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ہمت جمع کر کے اٹھے اور کسی نہ کسی طرح اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے سندھ اسمبلی پہنچ گئے، جہاں پر پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ مراج محمد خان نے بڑی مشکل سے اس زیادتی کو برداشت کیا، لیکن اس دن مراج محمد خان اور بھٹو کے راستے الگ ہو گئے جب ذوالفقار علی بھٹو نے بلوچستان میں نیب کی حکومت کو برطرف کر دیا اور ان کے رہنماؤں ولی خان، غوث بخش بزنجو اور عطا اللہ مینگل کو گرفتار کر کے ان کے خلاف غداری کے مقدمات قائم کر دیے۔ اگرچہ ان رہنماؤں کا جھکاؤ روس کی جانب تھا اور مراج محمد خان چین کے ہم نوا تھے، مگر معاملہ اصولی تھا، اس لیے انہوں نے بھٹو حکومت کے اس غیر جمہوری اقدام کے خلاف آواز بلند کی۔ نتیجتاً بھٹو نے انتقاماً انہیں بھی ان رہنماؤں کے ساتھ حیدرآباد سازش کیس میں ملوث کر کے جیل میں ڈال دیا۔ یہ وہی مراج محمد خان تھے جو ایک زمانے میں بھٹو کے ایسے عاشق تھے کہ 1972 میں جب روزنامہ جسارت نے بھٹو پر تنقید کی تو مراج محمد خان جیالوں کا ایک جلوس لے کر جسارت کے دفتر پر چڑھ دوڑے۔ افسوس، ذوالفقار علی بھٹو نے اس سچے وفادار کی قدر نہ کی۔ جب 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کیا تو مراج محمد خان کو جیل سے رہائی ملی، لیکن یہ آزادی بھی انہیں زیادہ دیر تک راس نہ آئی اور مارشل لا کی مخالفت پر پھر جیل میں بند کر دیے گئے۔ بعد ازاں جنرل ضیاء الحق نے انہیں رہائی کے بدلے بھٹو کے خلاف رائے عامہ ہموار کرنے کی پیشکش کی، جو انہوں نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی، جنرل صاحب میں کرائے پر کام نہیں کرتا۔